جہاں پر وہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھے بہت یاد آتی ہیں، تو وہاں پر فاطمہ آ کر کہتی ہے آپ کو کون یاد آتا ہے غازی سپاہی؟ تو آلگن غصے سے فاطمہ وہ غازی کو دیکھ کر کہتی ہے بہت ہوا، اب میں گونجا کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ تو غازی یہ سن کر کہتا ہے کیا آپ سانس ہونے کا کردار ایسے ادا کریں گی والدہ؟ یہ سن کر آلگن فاطمہ کو کہتی ہے دیکھا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر غازی جانے لگتا ہے اور بیچ میں رک کر کہتا ہے کہ جس نے نہیں سنا وہ سن لے، گونجا صرف میری ہے۔ یہ سن کر آلگن غازی کو اپنا جوتا پھینک کر مارتی اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فاطمہ کہتی ہے کہ غازی اپنی قسمت پر افسوس کرتا رہے گا آلگن، کیونکہ اللہ الدین نے گونجا سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ یہ بات ہمارے بیچ ہوئی ہے، ان کا کسی کو پتہ نہ چلے، آپ یہ سمجھے کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے۔ اور جیسے ہی فاطمہ روانہ ہوتی ہے تو آلگن کہتی ہے کاش یہ باتیں میں نے نہ سنی ہوتی، اور کہتی ہے مجھے بولنا ہوگا، مجھے کچھ کرنا ہوگا، اگر میں نہ بولی تو وہ علاؤدین کو جلا دیں گے۔ ناظرین اس کے بعد سنجاق سیلرز کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ قافلے پر حملہ کرتے ہیں، اور جب منگول سنجاق سیلرز کے دونوں سرداروں کو مارنے والے ہی ہوتے ہیں تو عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ سنجاق سیلرز کے سردار کی جان بچاتے ہیں اور موجود منگولوں اور صلیبیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بیچ میں منگولوں کا کمانڈر عثمان کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس سے پہلے کہ قیامت تم پر آتی تم خود قیامت کے پاس چلے آئے عثمان۔ تو عثمان صاحب یہ سن کر کہتا ہے وہ تم لوگ ہو جو قیامت سے ڈرتے ہو، قیامت تو ہم جیسے لوگوں کے لیے اسیر ہے، تو آ جاؤ ہو جائے مقابلہ۔ اور جب منگول کمانڈر گر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ عثمان تمہاری بنجر زمین خون کا سمندر بن جائے گی۔ تو عثمان سن کر یہ کہتا ہے کہ یہ زمین ترکوں کے خون سے سیراب ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارا وطن نہیں بنی یہ زمین، اور تم لوگ اس زمین پر گر بھی نہیں سکتے۔ تو منگول کمانڈر کہتا ہے کہ کارا جلاسون داسن کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے تم لوگ منگولوں کے غضب کا سامنا کرو گے عثمان۔ تو عثمان منگول کمانڈر کو اٹھا کر کہتا ہے ہماری نظروں میں ظالم ظالم ہی رہے گا، ہم ظالموں پر کبھی بھی رحم نہیں کر سکتے منگول۔ اور اس کے بعد عثمان اس منگول کمانڈر کا سر کاٹ دیتا ہے۔ اس کو مارنے کے بعد بائندر صاحب عثمان کو کہتا ہے کہ حضور اس حملے کے بعد منگول اور صلیبی کچھ دیر تک خاموش رہیں گے۔ تو عثمان کہتا ہے بائندر صاحب نہیں، وہ زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہیں گے اور تیزی سے ہماری طرف آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے بعد عثمان کہتا ہے کہ جلدی کرو، تمام سامان قبائل میں تقسیم کر دو، کیونکہ دیوان میں ہونے والا فیصلہ اگر ہمارے حق میں ہوتا ہے تو اس سے ہماری فتویٰ کو فائدہ ہوگا، اور اگر ہماری مخالفت میں ہوتا ہے تو صرف اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اور ناظرین اس کے بعد کیمرہ کو گونجا اور ہولوفیرا کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر گونجا کافی پریشان نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہولوفیرا اس سے کہتی ہے کہ آپ پریشان لگ رہی ہیں گونجا خاتون، کیا کچھ ہوا ہے؟ جواب میں گونجا کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے کہ کچھ ہوا ہے کیا؟ ہم دونوں سہیلیاں نہیں ہیں کیا؟ تم مجھے اپنی دوست نہیں سمجھتی؟ تو گونجا جواب میں کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس آپ کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی ہولوفیرا۔ تو ہولوفیرا یہ سن کر کہتی ہے بتاؤ مجھے کیا اس کا تعلق علاؤدین سے ہے؟ تو گونجا پریشان ہو کر ہولوفیرا کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے علاؤدین نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہوا ہے، لیکن میں اسے کوئی جواب نہیں دے سکی کیونکہ میرا دماغ بہت الجھا ہوا ہے ہولوفیرا۔ یہ سن کر ہولوفیرا کہتی ہے کہ تم اور اس کا خاندان ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو گونجا ہولوفیرا کو کہتی ہے تمہارا کیا خیال ہے، یہ ناممکن کا سامنا کرنے کا کوئی جواز ہے؟ تو ہولوفیرا اسے کہتی ہے کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تو گونجا جواب دیتی ہے کہ جب علاؤدین نے دل اور دماغ کی جنگ پر قابو پا لیا تو میں کیوں نہیں؟ اور پھر بتاتی ہے کہ مجھے علاؤدین سے بہت پیار ہے ہولوفیرا۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے کہ گونجا خاتون تم بھی اپنی دل کی سنو اور جاؤ اسے بات کرو۔ اور پھر گونجا ہولوفیرا سے کہتی ہے کہ اوران صاحب تم سے بہت پیار کرتا ہے ہولوفیرا۔ یہ سننے کے بعد ہولوفیرا اسے بتاتی ہے کہ اوران صاحب نے مجھے اسلام قبول کرنے کا کہا ہے، اور کہا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اس کے گھر والے راضی ہو جائیں گے شادی کے لیے۔ اور ناظرین اس کے بعد غازی دوڑتا ہوا گونجا کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ بازار کے پیچھے درختوں کے درمیان کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے گونجا خاتون۔ ناظرین اس کے بعد بازار کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر سعادت خاتون اپنی ملازمہ کو آسمہ خاتون کے پاس جانے کا اشارہ کر دیے۔ تو ملازمہ آسمہ کے پاس جا کر
آسما کو کہتی ہے کہ اگر ایسا ہی رہا تو تمہاری اوران سے شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ بازار میں سب باتیں کر رہے ہیں، کیسے ہیں کہ اسما کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور اسما کو ہولوفیرا کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ وہ ہار دیکھ رہی ہو، اوران صاحب کی طرف سے تحفہ ہے ہولوفیرا کو، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آپ وہ طاقت حاصل نہیں کر سکیں گی جس کی آپ خواہش مند تھی۔ فرا کے پاس جاتی ہو اور چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے خاتون؟ تم ابھی تک میرے منگیتر کے ارد گرد کیسے گھوم رہی ہو؟ تو ہولوفیرا آسما کو دیکھ کر کہتی ہے کہ حد میں رہو اپنی، ورنہ میں جانتی ہوں تم جیسوں کو کیسے حد میں رکھنا ہے۔ اور آسما یہ سن کر آسما کہتی ہے کہ تم کس کی زمین پر کس کو حدود معلوم کروا رہی ہو ہولوفیرا؟ اور پھر آسما ہولوفیرا سے اوران صاحب کا دیا ہوا ہار گلے سے کھینچ کر زمین پر پھینک دیتی ہے۔ اس کے بعد ہولوفیرا آسما کو تھپڑ مار دیتی ہے، اور یہی دیکھ کر بالا اور ملعون بیچ میں آ جاتے ہیں اور ہولوفیرا کو کہتے ہیں کہ آپ آسما سے معافی مانگی کیونکہ آپ نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ تو وہاں پر سعادت خاتون بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہولوفیرا نہیں بلکہ آسما کو معافی مانگنی ہوگی۔ اور اس کے بعد سین محمود اور آغا کا دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ویسیلیوس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے تبادلہ کرنے۔ تو محمد صاحب آغا کو کہتا ہے کہ اگر ویسیلیوس اپنی زبان پر قائم نہیں رہا تو میں اس کا ذمہ دار آپ کو ٹھہراؤں گا آغا، جو اصل میں استاد گیرا ہوتا ہے۔ اور اسی بیچ میں اوران اور علاؤدین کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ محمود صاحب پر چھپکے سے نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنے میں سلیبی سونا لے کر آتے ہیں اور صندوق محمد صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو محمد کہتا ہے کہ ایک ظالم کی سر کی قیمت اس سے سونے سے زیادہ ہے، اور میں تمہاری روحیں چاہتا ہوں کمانڈر۔ اتنے میں منگول اور کمانڈر بھی محمد کے سامنے آ جاتے ہیں اور یہاں پر قسط کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔